جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن پہنچ گئے ہیں۔ کوئین الزبتھ کے اسٹیٹ فیونرل ہو رہا ہے کل پیر کے دن، اس میں شرکت کے لیے اور بہت سے لوگ بھی آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں کہ شہباز شریف صاحب کو جانے کی کیا ضرورت تھی، بہتر ہوتا کہ جس طرح اور بہت سے فار ایگزامپل بھارت سے وہاں کی صدر جا رہی ہیں، اس طرح ہمارے بھی اگر فارن منسٹر چلے جاتے یا ہمارے صدر عربی چلے جاتے تو کیا مذائقہ تھا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کی بڑی عرصے سے خواہش تو تھی کہ وہ لنڈن جائیں، سیلاب آ گیا نہیں جا سکے، اور پھر یہاں پہ جو صورتحال ہے ملکی معیشت کی، اس کے حوالے سے بھی شاید ان کو موقع نہ ملے۔ ایک لحاظ سے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے کہ بھئی لنڈن کیوں بار بار چلے جاتے ہیں، تو ایک لحاظ سے سب چیزیں ٹائملی ہی ہو گئیں۔ ایک طرف کوئین الزبتھ کا اسٹیٹ فیونرل، پھر وہاں ان کو ایک دو دن مل جائیں گے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے تفصیلی بات چیت بھی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہیں سے وہ نیو یارک چلے جائیں گے، کیونکہ 23 سپٹمبر کو ان کی وہاں UNGA سیشن میں تقریر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے جو بڑا امتحان ہے، کیونکہ بہت سی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا صدر بائیڈن پہ ان کی ملاقات ہے کہ نہیں جب وہ US نیو یارک میں جائیں گے، آیا وہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ نیو یارک میں ہوگی یا اس کے لیے وہ خاص واشنگٹن DC جائیں گے۔ تو ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ سنا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ فارن منسٹر بلاول وہ آلریڈی پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں واشنگٹن DC، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر اور صدر بائیڈن کی ملاقات ہو جائے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کس حد تک ہماری سفارتکاری اس معاملے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، ایک لحاظ سے ان ملاقاتوں کا فائدہ ہوتا، پھر امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن خدارا اپنے آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کنڈکٹ ہی کیجیے گا، وہاں پہ کوئی ایسا اعتماد کے ساتھ جائیے۔ اگر میٹنگ واقعی ہوتی ہے تو دیکھنا یہی ہے کہ اس میٹنگ سے کیا نکلتا ہے۔ دوسری طرف obviously UNGA سیشن میں بہت سے لوگ ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ آتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر مودی بھارت کے جو ہیں وہ اس سال نہیں جا رہے، اور بجا طور پہ کیونکہ اور ان کی جگہ جو فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہ بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ ان کی تقریر بہرحال وہ جو ہے 22 ستمبر کو ہے، ہمارے وزیر اعظم کی 23 کو ہے، اور پھر ان کی تقریر 22 ستمبر کو ہے۔ ہماری تقریر میں جو ہے کیا ہوگا وہ تو آبویسلی ہے، ایک سیلاب کی بات بھی ہوگی، کلائمیٹ چینج کی بات ہوگی، کشمیر کی بات ہوگی، اور ٹیررزم کی، افغانستان کی، سب باتیں شامل ہوگی جو ہوتا ہے۔ اور دیکھنا یہی ہے کہ لینگویج کیا استعمال کی جاتی ہے، ہمارے وزیر اعظم کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں تمام ایشو سے بات کرتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں تو یقیناً رائٹ آف ریپلائی بھارت کا آئے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر فارن منسٹر اپنی تقریر میں کشمیر وغیرہ کا ذکر نہیں کریں گے، اور وہ شہباز شریف صاحب کی تقریر کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ UN جو مشن ہے بھارت کا وہیں پہ ہی وہی کوئی ان کا فرسٹ سیکرٹری یا کونسل وہ جواب دے دے گا، پھر ہمارا رائٹ آف ریپلائی بھی آئے گا۔ تو یہ جو ہر سال یہ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ہوگی۔ پرائم منسٹر مودی کیوں نہیں آ رہے؟ پرائم منسٹر مودی اس لیے نہیں آ رہے، ایک تو ان کو معلوم ہے کہ شاید صدر بائیڈن سے بھی ملاقات ان کی ہوگی نومبر میں بالی میں، وہاں پہ G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ادھر ملاقات کا موقع مل سکتا ہے بھارت پرائم منسٹر مودی کو اور صدر بائیڈن کو ایک۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر رہنما ہیں چیدہ ان سے تو ملاقاتیں ہو ہی گئی ہیں۔ ایک تو SCO میں جو کہ چین کے صدر سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صدر پیوٹن سے ملاقات ہو گئی، اور پھر G20 میں مثال کے طور پر فرانس کے صدر سے ہی ملاقات ہو سکتی ہے، اسی طرح برطانیہ کی جو نئی پرائم منسٹر ہے لیز ٹرس، ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، تو اور بھی برازیل کے صدر سے بھی، تو جاپان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو G20 میں ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر مودی نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے جا کر کیا کرنا ہے، اور چونکہ اس کے بعد پھر G20 کی چیئر بھی ان کو مل جائے گی اگلے سال، پھر G20 کی
سربراہی جو اجلاس ہے وہ بھارت میں ہوگا. اس طرح SCO کا بھی سربراہی اجلاس بھارت میں ہوگا. تو ایک لحاظ سے بھارت اگر پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے اور پھر اس سے پہلے وہ جا بھی چکے ہیں, ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ خواہش ہو کہ میں نے جا کے UNGA میں جا کے وہاں پوڈیم سے تقریر کرنی ہے. وہ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ان کو موقع ملتا رہے گا. ہمارے ذرا پرائم منسٹر کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ یہ شاید ان کا پہلا اور آخری موقع ہے کہ ورلڈ اسٹیج پہ آئیں گے اور UNGA سیشن میں شاید پہلی اور آخری بھاری تقریر کریں گے. لگتا میرا اندازہ تو یہی ہے. باقی پالیٹکس میں کچھ بھی یقین کے ساتھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو اس وقت حالات دکھائی دے رہے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ ان کی بہت سی میٹنگز پلانڈ ہیں. وہ پھر نیو یارک سے جائیں گے واشنگٹن, اور اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ نیو یارک میں وہ برکس کی جو ہے برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ, ان کے فارن منسٹرز کی ملاقات میں بھی وہ جائیں گے. اور پھر کوآڈ کی میٹنگ بھی ہے فارن منسٹرز کی. اس کے علاوہ G4 گروپ ہے برازیل, جاپان, جرمنی اور انڈیا کا. یہ چاروں ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو پرماننٹ جو ہے ممبرشپ دی جائے UN سیکیورٹی کونسل کی. اسی حوالے سے ایک اور میٹنگ بھی اٹینڈ کریں گے جے شنکر صاحب, اور وہ ہے L69 کی جو میٹنگ ہے. L69 ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ کوئی تقریباً 40-42 ممالک نے مل کر بنایا تھا 2006 یا 2008 میں تاریخ اس کا سال بھول رہا ہوں. اور یہ جو ایک گروپ ہے اس میں افریقہ سے بھی ممالک ہیں, لیٹن امریکہ سے, ایشیا سے بھی, جو کہ UN سیکیورٹی کونسل کو وہاں کی جو اصلاحات ہیں اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ انہوں نے تیار کیا تھا. اور اس میں ان کی پوزیشن یہی تھی کہ جو نان پرماننٹ کیٹیگری ہے اور پرماننٹ کیٹیگری ہے, ان دونوں میں ایکسپینشن ہونی چاہیے. اس کے ایک اور گروپ اس سے پہلے بنا ہوا تھا, وہ ہے یونائٹنگ فار کنسنسس, جس کو پاکستان, اٹلی اور دوسرے ممالک لیڈ کر رہے ہیں. وہ پرماننٹ کیٹیگری میں ایکسپینشن کے خلاف ہیں. تو یہ جو L69 گروپ ہے, اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ جو بھارت کا UN کا مشن ہے وہ ایز سیکریٹریٹ کام کرتا ہے. تو اس کی میٹنگ بھی وہ اٹینڈ کریں گے, اور اس میں آبویسلی برازیل کے بھی فارن منسٹر ہوں گے, جاپان کے بھی, جرمنی کے بھی, اور بھی جو بھی کنسرن ممالک ہیں وہ اس میں ہوں گے. تو ایک انٹرسٹنگ سیشن ہونے جا رہا ہے, اور دیکھنا یہی ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جن کو شاید جس میں نے پہلے کہا پہلی اور آخری مرتبہ ہی یہ پاکستان کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے, کارکردگی کیا ہوتی ہے, کیا وہ اس وزٹ سے اچیو کرتے ہیں. باقی تو تقاریر تو ہوتی رہیں گی, وہ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں. کیا سبسٹینٹیو OIC کا کانٹیکٹ گروپ وہاں مل جائے گا کشمیر پہ, وہاں سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ نکل آئے گی, لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہائی مارک ہوگا وہ وزٹ کا ہائی پوائنٹ, وہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی گریٹ ان مائی ویو. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.